پھر آپ نے فرمایا اس میں شک نہیں ہے کہ انسان بعض اوقات تدبیر سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن تدبیر پر کلی بھروسہ کرنا سخت نادانی اور جہالت ہے۔ جب تک تدبیر کے ساتھ دعا نہ ہو کچھ نہیں، اور دعا کے ساتھ تدبیر نہ ہو تو کچھ فائدہ نہیں۔ جس کھڑکی کی راہ سے معصیت آتی ہے، پہلے ضروری ہے کہ اس کھڑکی کو بند کیا جاوے، پھر جس سوراخ سے یا جس جگہ سے گناہ اندر آتا ہے، جو وجہ بنتی ہے چیز گناہ کی، نافرمانی کی، دین سے دور ہٹنے کی، پہلے ضروری ہے اس وجہ کو دور کیا جائے۔ فرمایا کہ اس کھڑکی کو بند کیا جاوے، پھر نفس کی کشاکش کے لیے دعا کرتا رہے۔ اسی کے واسطے کہا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ فرمایا کہ اس میں کس قدر ہدایت تدبیر کو عمل میں لانے کے واسطے کی گئی ہے۔ تدبیر میں خدا کو نہ چھوڑے۔ دوسری طرف فرمایا ہے ادعونی استجب لکم۔ پس اگر انسان پورے تقوی کا طالب ہے تو تدبیر کرے اور دعا کرے، دونوں کا جو بجا لانے کا حق ہے بجا لائے، تو ایسی حالت میں خدا اس پر رحم کرے گا۔ لیکن اگر ایک کر کے اور دوسری کو چھوڑے گا تو محروم رہے گا۔ پھر اس کو مزید کھولتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پس انسان ایسے طریق سے تقوی پر قائم ہوتا ہے، یعنی تدبیر اور دعا سے۔ تو پھر فرمایا اور تقوی اللہ ہر ایک عمل کی جڑ ہے۔ فرمایا کہ انسان ایسے طریق سے تقوی پر قائم ہوتا ہے، جو یہ وہ طریق کون سا طریق جو پہلے بیان ہوا ہے، یعنی تدبیر بھی اور دعا بھی۔ ایسے طریق سے تقوی پر قائم ہوتا ہے، اور تقوی اللہ ہر ایک عمل کی جڑ ہے، جو اس سے خالی ہے وہ فاسق ہے۔ تقوی سے زینت اعمال پیدا ہوتی ہے۔ تقوی ہی ہے جو اعمال کی خوبصورتی پیدا کرتا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اور اسی کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا انا اولیاءہ الا المتقون، ان اولیاءہ الا المتقون۔ اس بات کی وضاحت کہ ان اولیاءہ الا المتقون کی وضاحت مزید اس طرح فرمائی کہ ولایت کا حصہ تقوی ہی پر ہے۔ خدا تعالیٰ سے ترساں اور لرزاں ہو کر اگر اسے حاصل کرو گے تو کمال تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ کا اولیاء بننا ہے تو وہ تقوی سے ملتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رہے گا، اس سے ڈرتے رہو گے، تو پھر اس کمال تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کامل طور پر جب تقوی کا کوئی مرحلہ باقی نہ رہے تو پھر یہ اولیاء اللہ میں داخل ہو جاتا ہے، اور تقوی حقیقت میں اپنے کامل درجے پر ایک موت ہے، کیونکہ جب نفس کی سارے پہلوؤں سے مخالفت کرے گا تو نفس مر جاوے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ موتو قبل ان تموتو۔ فرمایا کہ نفس ظاہری لذات کا دلدادہ ہوتا ہے، پنہانی لذات سے یہ بالکل بے خبر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو لذات ہیں، جو روحانی لذات ہیں، وہ تو چھپی ہوئی لذات ہیں، ان کو تو جانتا ہی نہیں۔ ظاہری دنیا کی چکا چوند ہے، انہی کو انسان جانتا ہے، اور نفس انہی کو چاہتا ہے۔ فرمایا کہ نفس کو خبردار کرنے کے لیے فرمایا کہ اسے خبردار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اول ظاہری لذات پر ایک موت وارد ہو، اور پھر نفس کو پنہانی لذات کا علم ہو۔ ظاہری لذات جو ہیں ان پر موت وارد ہو، پھر نفس کو پنہانی لذات کا علم ہوگا۔
فرمایا کہ اس وقت الہی لذات جو کہ جنتی زندگی کا نمونہ ہیں شروع ہوں گی. جب چھپی ہوئی لذات کا علم ہونا شروع ہوگا تو جنتی لذات کا جنتی زندگی کا نمونہ شروع ہوگا. پھر آپ نے فرمایا جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے اسی حوالے سے کہ پس ہماری جماعت کو چاہیے کہ نفس پر موت وارد کرنے، یہ کوئی بڑے اولیاء اللہ اور بہت پائے کے پہنچے ہوئے لوگوں کو نصیحت نہیں ہے، بلکہ جماعت کے عمومی افراد کو نصیحت ہے آپ کی. یہ نہ سمجھے کہ یہ اس مقام پہ پہنچنا کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے خاص مقام چاہیے اور ہر نفس نہیں پہنچتا. آپ نے عمومی نصیحت فرمائی ہے جماعت کو. فرمایا پس ہماری جماعت کو چاہیے کہ نفس پر موت وارد کرنے اور حصول تقویٰ کے لیے وہ اول مشق کریں. جیسے بچے خوش خطی سیکھتے ہیں تو اول ٹیڑھے حروف لکھتے ہیں، لیکن آخر کار مشق کرتے کرتے خود ہی صاف اور سیدھے حروف لکھنے لگ جاتے ہیں. اسی طرح ان کو بھی مشق کرنی چاہیے. جب اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو دیکھے گا تو خود ان پر رحم کرے گا.